اللہ 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 اللہ۔ یہ باب ہے تو بہت مختصر سا، لیکن مسئلہ اس کا بڑا اہم ہے۔ باب ما جاء فی من یحدث نفسہ بطلاق امرأتہ، جو شخص اپنے جی سے بات کرے اپنی بیوی کے طلاق کے سلسلے میں، یعنی جی میں طلاق دے، صرف خیال آ جانا نہیں، بغیر زبان کو حرکت دیے ہوئے جی میں اپنی بیوی کو طلاق دے دے، یا اپنے جی سے طلاق دینے کی بات کرے۔ کلام دو ہوتا ہے نا، ایک کلام لفظی اور ایک کلام نفسی۔ کلام لفظی سے پہلے کلام نفسی کا وجود ہوتا ہے۔ ان الکلام لفی الفؤاد وانما جعل اللسان علی الفؤاد دلیلا، تمام راز آیاں طرز گفتگو نے کیا، زباں پہ آئی کہاں سے جو بات دل میں نہ تھی۔ پہلے بات دل میں آتی ہے، اس کے بعد زبان پر آتی ہے، تو کہنے سے پہلے آدمی دل میں دہراتا ہے۔ امتحان دینے کے لیے بیٹھے، ممتحن نے پوچھا ہاں بھائی صفت اور موصوف کے اندر کتنی چیزوں میں مطابقت شرط ہے، سمجھ کے بتلانا۔ جلدی جلدی گننا شروع کیا۔ زبان سے کہنے سے پہلے یا تو بدبدائے گا یا کم سے کم دل کے اندر اس کو گنے گا، اس کے بعد زبان سے بولے گا۔ تو حدیث نفس کا مطلب ہوا دل میں کوئی بات کرنا۔ تو یہ دل سے گفتگو جو ہو رہی ہے، فرماتے ہیں اگر طلاق کے سلسلے کی گفتگو کی لیکن زبان سے کچھ نہیں کہا تو اسے طلاق واقع نہیں ہوگی۔ روایت دیکھیے، وَبِهِ قَالَ حَدَّثْنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثْنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَىٰ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجاوز اللہ لأمتی ما حدثت به انفسها ما لم تکلم به او تعمل به۔ اس کا اعراب ما حدثت به انفسها بھی ہو سکتا ہے، انفسها بھی ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ راجع انفسها ہے۔ ما حدثت میں مؤنث کی ضمیر لوٹے گی امت کی طرف۔ میری امت سے اللہ تعالیٰ نے درگزر کر دیا اس چیز کو جس کی گفتگو کرے میری امت اپنے جی سے، یعنی بات کرنے والی ہوئی امت یعنی امت کے افراد، اور جس سے گفتگو کر رہا ہے وہ ہے نفس۔ نفس کو مخاطب کر کے جی میں گفتگو کر رہا ہے۔ اور اگر انفسها پڑھیں گے تو پھر ضمیر فاعل نہیں بنے گی بلکہ یہ خود فاعل بن جائے گا انفسها۔ اور معنی کیا ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، درگزر کر دیا میری امت سے اس چیز کو جس کی بات کرے اس کا نفس۔ اور پہلی صورت میں کیا ترجمہ ہوگا؟ جو بات کرے وہ اپنے نفس سے۔ کب تک درگزر ہے؟ ما لم تکلم به او تعمل به، جب تک کہ اس کو بول نہ دے یا اس کو کر نہ دے۔ یعنی اگر وہ چیز از قبیل کلام ہے تو وہ نافذ ہوگی، مؤثر ہوگی جب زبان سے اس کا تکلم کر دے، اور اگر از قبیل اعمال اور افعال ہے تو وہ مؤثر ہوگی جب اس کا اوپر عمل کر لے۔ ایک شخص اپنی بیوی کو خدا نخواستہ طلاق دینے کا ارادہ کر رہا ہے، جی میں دوہرا بھی رہا ہے، اس سے کوئی طلاق نہیں پڑے گی، لیکن انتی طالقن کہے گا تو اگلا باب آ رہا ہے ثلاثن جدہن جدن وہزلہن جدن، زبان سے نکلا اور طلاق واقع ہو جائے گی۔ ایک شخص کو مارنے کا ارادہ کر رہا ہے، قتل کرنے کا ارادہ کر رہا ہے، کتنا بھی ارادہ کر لے، فیصلہ کر لے، لیکن وہ قاتل نہیں کہلائے گا، اور اگر عمل کر لیا تو اب وہ قاتل کہلائے گا۔ جب گویا دو قسم کی چیزیں ہیں، بعض وہ ہیں جو از قبیل اقوال ہیں، بعض وہ ہیں جو از قبیل افعال ہیں۔ تو جو چیز از قبیل اقوال ہے اس کا اثر کب ہوگا؟ جب اس کا تکلم کرے، اور جو چیز از قبیل اعمال ہے اس کا اثر کب ہوگا؟ جب اس پر عمل کرے۔ تو یہ دو چیزیں جو معلوم تکلم بھی او تعمل بھی، یہ تقسیم ہے۔ حدیث جو نفس کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے
تو کبھی کسی بات کے کہنے کے سلسلے میں اس کو کہہ دوں اور کبھی کسی کام کے کرنے کے سلسلے میں اس کو کر لوں، تو جو کرنے کے سلسلے میں گفتگو ہو رہی ہے اس کا اثر کب ہوگا، مواخذہ کب ہوگا اس پر، جب اس کو کر لے، اور جو کہنے سے متعلق اس کا مواخذہ کب ہوگا، جب اس کو کر لے، جب اس کو کہہ لے۔ ھذا حدیث حسن صحیح والعمل والا ھذا عند اہل علم، اور عمل اسی پر اہل علم کے نزدیک، ان الرجل اذا حدثت نفسه بالطلاق لم يكن شيئا، کہ آدمی جب اپنے جی سے بات کرے طلاق کی تو کچھ بھی نہیں ہوگا، حتی یتکلم به، چونکہ یہ کتاب الطلاق چل رہی ہے، حدیث تو مطلق ہے، تجاوز اللہ لامتی ما حدثت به انفسها، لیکن اس کو کتاب الطلاق میں لا کر اس سے یہ مسئلہ ثابت کیا ہے کہ جی میں اگر کوئی اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے تو اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی، مگر یہی حکم ہر قول اور ہر فعل کا ہے۔ اس پر بڑی بحثیں کی گئی ہیں، شاہ صاحب نے بھی حاشیے میں باب من یحدث نفسه بطلاق زوجته میں گفتگو کی ہے، مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کوکب الدری میں اس پر گفتگو کی ہے، شروع اربع میں شیخ ابو طیب نے بھی اس پر گفتگو کی ہے۔ اصل میں اشکال یہ ہوتا ہے کہ بعض چیزیں وہ ہیں کہ جس کو نہ زبان سے کہا اور نہ اس پر عمل کیا اور اس پر مواخذہ ہوتا ہے۔ ایک شخص کفر اختیار کر لے، دل سے اللہ کا انکار کر دے، زبان سے اس نے کچھ نہیں کہا، مسلمان تھا، لیکن دل سے وہ خدا نخواستہ خدا کا منکر ہو گیا، دنیا میں چاہے اس کے اوپر مواخذہ ہو چاہے نہ ہو۔ یہاں مسئلہ کیا چل رہا تھا، اللہ تعالیٰ درگزر فرما دیتے ہیں، یعنی مواخذہ نہیں فرماتے، لیکن اگر کوئی دل میں کفر اختیار کرے تو مواخذہ ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے کوئی دل میں تکبر رکھے تو اس پر مواخذہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، حسد رکھے کسی کے سلسلے میں کسی کے ساتھ اس پر مواخذہ ہوگا، بدگمانی کرے اس پر مواخذہ ہوگا۔ تو آپ تو روایت سے تو معلوم ہوتا ہے کہ جب تک بولے نہیں اور جب تک کرے نہیں اس وقت تک مواخذہ نہیں ہے۔ یہاں کفر پر، نفاق پر، حسد پر، کبر پر، بدگمانی پر، ان سب کے اوپر مواخذہ ہے، یہ سارے کے سارے گناہ ہیں، حالانکہ اس میں نہ اس نے کچھ عمل کیا ہے نہ کوئی بات کی ہے۔ اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب ایک تو یہ ہے کہ یہ روایت ان چیزوں کے بارے میں جن کا تعلق عمل یا کلام سے ہے، معلم تکلم بھی اور معلم تعمل بھی میں اس روایت میں ان چیزوں کا بیان ہے جن کا وجود اور جن کا تحقق تکلم یا عمل پر موقوف ہے۔ جس چیز کا وجود اور جس چیز کا تحقق تکلم پر موقوف ہے اس کا مواخذہ نہیں ہوگا جب تک کہ تکلم نہ کر لے، جیسے طلاق ہے، نکاح ہے، عزت رجعت ہے، اعتاق ہے، جتنی چیزیں از قبیل ایمان ہیں، بیچنا، خریدنا، غلام کو آزاد کرنا، طلاق دینا، نکاح کرنا، رجعت کرنا، یہ سارے کے ساری وہ چیزیں جن کا تعلق صرف لفظ بولنے سے ہے۔ تو اسی طریقے سے وہ چیزیں جن کا وجود خارجی عمل کے ذریعے ہوتا ہے، اعضاء کے ذریعے عمل کیا جائے یا کسی چیز کے ذریعے کسی عضو کے ذریعے عمل کیا جائے، تو یہاں گفتگو مطلق نہیں ہے، بلکہ جن چیزوں کا تحقق اور وجود بذریعہ کلام یا بذریعہ اعضاء ہوتا ہے ان کا یہ حکم ہے کہ جب تک ان کو بول نہ دے یا جب تک ان کو کر نہ لے اس وقت تک مواخذہ نہیں ہے۔ اور جو چیزیں از قبیل اعتقاد ہیں نہ وہ کلام میں آتی ہیں نہ وہ افعال میں آتی ہیں، اعتقاد الگ چیز ہے، تو وہ مبحث میں شامل ہی نہیں ہے۔ جو جن چیزوں کا تعلق قلب سے وہ از قبیل اعتقاد ہیں، جیسے ایمان، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، ایک شخص مسلمان ہے اس کے ساتھ جبر کا معاملہ کیا جا رہا ہے، اضطرار اکراہ کی حالت سے پہنچ گیا، جان بچانے کے لیے اس نے زبان سے کفر کا لفظ بول دیا لیکن قلب اس کا مطمئن ہے، تو چونکہ ایمان کا اصل تعلق قلب سے
لہذا اس کا وہ ایمان معتبر ہے جو دل میں چھپا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے اگر دل میں کفر چھپا ہوا ہے اور زبان سے وہ کلمہ پڑھ رہا ہے، وہ منافق کہلائے گا، مومن نہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک، کیونکہ ایمان اور کفر یہ اعضاء کا عمل نہیں بلکہ قلب کا عمل ہے۔ تو یہاں بحث کس کی ہو رہی ہے؟ جو جوارح سے صادر ہونے والے افعال ہیں یا زبان کا جو کلام ہے، اور جن چیزوں کا تعلق محض قلب سے ہے وہ اس میں داخل ہی نہیں ہے۔ ایک مسئلہ تو یہ ہو گیا۔ دوسری بات، روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ من ہم بحسنۃ، اگر کوئی شخص کسی نیکی کا ارادہ کرے تو اللہ تعالیٰ فرشتے سے کہتے ہیں ایک نیکی لکھ دو، اور اگر اس نیکی کو وہ انجام دے دے تو 10 نیکی عطا کی جاتی، 2 نہیں 10۔ اور اگر کسی برائی کا ارادہ کرے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ٹھہر جاؤ، اگر وہ کر گزرے تو 1 گناہ لکھا جاتا ہے، اور اگر گناہ کا قطعی فیصلہ کر لینے کے بعد اللہ کے ڈر سے اس کو چھوڑ دے تو 1 نیکی لکھی جاتی ہے۔ یہ معاملہ، اور یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالی جو چیز بولنے کی ہے بولنے سے پہلے، اور جو چیز کرنے کی کرنے سے پہلے اس کا کوئی اثر ہی نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں کیا فرمایا؟ اللہ تعالی نے درگزر فرما دیا، یعنی سزا نہیں دیں گے، گناہ نہیں لکھا جائے گا، لیکن بغیر کیے ہوئے نیکی لکھ دی جائے گی۔ یہ تو نہیں، اس سے تو منع نہیں کیا گیا ہے۔ 2 چیزیں الگ الگ ہے کہ تجاوز سیئات سے ہوتا ہے، اور ایک اجر عطا فرمانا، اس کا تعلق حسنات سے۔ حسنات کے بارے میں یہ ضابطہ نہیں ہے کہ معلوم تکلم او تعمل، اس کا ضابطہ یہ کہ اگر ارادہ بھی کر لے گا تو ارادہ کر لینے پر بھی نیکی ملے گی۔ گناہ کے بارے میں یہ اللہ کا ضابطہ ہے کہ صرف ارادہ کر لینے سے گناہ نہیں لکھا جائے گا، دل میں صرف سوچ لینے سے، دل میں گفتگو کر لینے سے گناہ نہیں لکھا جائے گا، اور اس پر پکڑ نہیں ہوگی۔ پکڑ کا ایک دنیا کا اثر ہے، طلاق کا لفظ بولا، طلاق واقع ہو گئی، تو اس کو پکڑا نہیں جائے گا، ماخوذ نہیں ہوگا، نہ دنیا کے اعتبار سے نہ آخرت کے اعتبار سے۔ لیکن نیک عمل کا اگر تکلم کیا ہے قلب کے اندر، حدیث نفس ہے، تو اس پر اجر مل جائے گا۔ تو دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے، کیونکہ تجاوز کا تعلق کس سے؟ سیئات سے، اور بغیر کیے بغیر بولے جو نیکی ملتی ہے وہ حسنات کے اوپر ملتی ہے۔ تیسری بات یہ کہ حدیث النفس عمل نہیں ہے، حدیث النفس جو یہ عمل نہیں ہے۔ تو دل کے اندر اگر گناہ حدیث نفس کے درجے تک ہے تب تو مواخذہ نہیں ہے، لیکن اگر وہ عزم کے درجے تک پہنچ جائے تو مواخذہ ہے، عزم کے درجے تک پہنچ جائے تو وہ مواخذہ ہے، کیونکہ وہ عمل قلب ہے۔ ہر عضو کی طرف نسبت سے عمل کا نام الگ الگ ہوتا ہے۔ عمل ایک زبان کا اس کو تکلم کہتے ہیں، ایک آنکھ کا ہے اس کو رؤیت کہتے ہیں، ایک ہاتھ کا ہے اس کو بطش کہتے ہیں، ایک پیر کا اس کو مشی کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے دل کا جو عمل ہے اس کو کیا کہیں گے؟ عزم کہتے ہیں۔ دل نے ایک فیصلہ کر لیا، اور جب دل ایک فیصلہ کرا یہ نفس کے درجے سے آگے بڑھ گیا، یہ دل کا فعل ہو گیا، تو معلم تعمل کے حد سے گزر کر تعمل میں آ گیا۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ حدیث میں فرمایا گیا اذا قتل المسلمان بسیفیہما فالقاتل والمقتول کلاہما فی النار۔ یہ کسی میں لکھا ہوا نہیں، میں اپنی طرف سے عرض کر رہا ہوں، میرے خیال میں ہو جائے گا۔ یہ حدیث میں ہے نا کہ جب 2 مسلمان آپس میں اذا التقى المسلمان بسیفیہما فالقاتل والمقتول کلاہما فی النار، 2 مسلمان تلوار لے کر آپس میں بھیڑے تو قاتل و مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے۔ قیل یا رسول اللہ ھذا القاتل فما بال المقتول، عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو قاتل تھا، اس نے ایک مسلمان کی جان لی ہے تو جہنم میں جائے گا، بات سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن جو قتل کیا گیا وہ کیوں جہنم میں جائے گا؟
آپ نے فرمایا انہ کان حریصا علی قتل صاحبہ، اس لیے کہ وہ اپنے بھائی کے قتل کا حریص تھا، یعنی دل میں پختہ فیصلہ کر چکے۔ حرص کا تعلق قلب سے ہوتا ہے، یہ نہیں کہا کہ اس نے تلوار چلائی تھی اس لیے جہنم میں جائے گا۔ وجہ جہنم میں جانے کی کیا بتلائی؟ انہ کان حریصا علی قتل صاحبہ یا علی قتل اخیہ، وہ اپنے ساتھی یا اپنے بھائی کے قتل کا حریص تھا، یعنی بالکل پختہ ارادہ کر چکا تھا کہ مجھے یہ کرنا ہے، اور جتنا اس کے بس میں تھا اس نے کیا بھی، تلوار اٹھائی اور چلائی۔ مقدر کی بات تھی کہ اس کے حق میں اس کو مرنا تھا، مارنا نہیں تھا، اس سے مارا گیا۔ تو یہ جو جہنم میں جا رہا ہے، کیوں جا رہا ہے؟ دل کے اس فیصلے کی بنا پر مجھے اپنے بھائی کو قتل کرنا۔ معلوم ہوا کہ دل کی گفتگو جب فیصلے کے حد تک پہنچ جائے تو وہ اب حدیث النفس نہیں کہلائے گی، بلکہ کیا ہوگا؟ وہ عمل قلب ہے۔ اسی طریقے سے کفر عمل قلب ہے، شرک عمل قلب ہے۔ اسی طرح یہ جو ہے حسد ہے، بغض ہے، بدگمانی، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب اعمال ہیں۔ تو معلم تعمل کا ایک جواب تو میں نے دیا تھا کہ وہاں حدیث کا تعلق صرف ان چیزوں سے ہے جو اعمال اور اقوال کے قبیل سے ہیں، اور جو قلب کی چیزیں ان کا تعلق عقائد سے، اعتقادات سے۔ لیکن اب اس تقریر کی بنا پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی اعمال ہیں، مگر وہ اعمال جوارح نہیں بلکہ اعمال قلب ہیں۔ لہذا کسی بھی اعتبار سے حدیث کے اوپر کوئی اشکال باقی نہیں رہتا۔ ایک اور بڑی اچھی بحث کی ہے حاشیے میں، قال رجل ان مراتب ما فی النفس خمسۃ، دل کے اندر آنے والی بات کے 5 درجے ہوتے ہیں۔ ایک ہے حاجس، ایک ہے خاطر، ایک ہے حدیث النفس، ایک ہے ہم، اور ایک ہے عزم۔ حاجس دل میں خیال سے گزرا، ختم ہو گیا۔ خاطر تھوڑی دیر ٹکا، اس کے بعد چلا گیا۔ حدیث النفس ذرا سوچا لیکن کوئی فیصلہ نہیں کیا، ابھی ارادہ نہیں کیا، یہاں تک تو سب معاف ہے۔ اس کے آگے ایک ہم اور ایک عزم ہے۔ نیکی میں ہم بھی معتبر ہے، عزم بھی معتبر ہے، اور برائی کے اندر عزم معتبر ہے، ہم معتبر نہیں۔ یہ اضافہ میں کر رہا ہوں، حضرت مولانا شریف الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مشکات شریف کے سبق میں یہ بات بتائی تھی۔ یہ 5 درجے ہیں، اس میں سے پہلا 3 درجہ اس میں تفصیل نہیں دی ہے، صرف اس میں بیان کر دیا شاہ صاحب نے۔ تفصیل یہ درجے کیا ہے؟ صرف دل میں خیال سے آیا چلا گیا، ٹکا نہیں، اس کو کیا کہیں گے؟ حاجس۔ آیا تھوڑا سا رکا لیکن پھر نکل گیا، اس کو کیا کہیں گے؟ خاطر۔ تھوڑا اس کی طرف متوجہ ہوا، کریں کہ نہ کریں، کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، فیصلہ نہیں کیا، سوچا ذرا سا، یہ کیا ہے؟ حدیث النفس۔ اس درجے میں نہ نیکی کا ثواب ملے گا اچھے، نہ برائی کا کوئی مواخذہ ہوگا۔ اس کے بعد جو 2 درجہ ہم، اس کے اندر کرنے کی جہت غالب ہو جاتی ہے اور نہ کرنے کی جہت مغلوب ہو جاتی ہے۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، ارادہ لیکن بھی فیصلہ نہیں، عزم نہیں۔ اس میں نیکی کا ہم معتبر ہے، من ہم بحسنۃ کتبت لہ حسنۃ، جس نے ارادہ کر لیا کسی نیکی کا، اس پر ایک ثواب اس کو مل جائے گا، لیکن گناہ کے ہم پر مواخذہ نہیں۔ اور نیکی کا کیا معاملہ ہے؟ ہم اور عزم دونوں پر اجر ملے گا، اور گناہ میں ہم پر مواخذہ نہیں ہوگا، عزم کے اوپر مواخذہ ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ